السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اچھا، یہ اس سوال میں نا مجھ سے سوال پوچھا گیا تھا کہ کیا ماں باپ اور بچوں سے پوچھ کر شادی کرنا فرض ہے؟ اور اس ضمن میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ سے باقاعدہ اجازت طلب کی تھی۔ میں نے اس پر ایک تفصیلی جواب بتایا۔ سوال نا دو سوال ہیں اصل میں اس میں، تو وہ پہلا سوال میں نے اس کا تفصیل سے بتا دیا ہے کہ یہ جو چیز ہے نا شادی کے لیے پوچھنا، یہ سمجھ لیں ایک ولی جو ہوتا ہے نا، ماں نہیں باپ ولی، اور وہ نہیں تو کوئی اور میل محرم، جو بھی ولی ہے بڑا محرم ہو، اور محرم میں بعض دفعہ کوئی ایسا شخص بھی ہو سکتا ہے جو امیر ہو، کسی محلے کا کاؤنسلر ہو یا کسی کمیٹی کا چیئرمین ہو، بڑا ہو اس علاقے کا، کوئی قبیلے کا سردار ہو سکتا ہے۔ خاتون کو یہ اسلام نے اختیار دیا کہ وہ اپنا ولی کسی اور کو اپوائنٹ کر سکتی ہے ان دا ایبسنس آف لیگل فیملی ولی۔ رشتہ دار ولی اگر نہیں ملتا تو پھر باہر سے بھی آپ اپوائنٹ کر سکتی ہیں۔ تو وہ میں نے بتایا کہ وہ سمجھیں واجب ہی ہے، کہ وہ فرض کی حیثیت ہی سمجھیں، کہ وہ آج کے دور میں لازمی پوچھیں، خفگی سے بچیں۔ اس کی تفصیلات میں نے قرآن و حدیث، قرآن پاک میں تو اس پہ بات نہیں آئی، تو حدیث سے میں نے دلائل دیے۔ دوسرا جو سوال تھا نا کہ کیا بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا سے رسول اللہ نے پوچھا اور حدیث بتائی کہ باقاعدہ اجازت طلب کی تھی؟ دیکھیں جی، یہ حدیث سوال کرنے والے کو بھی میں نے پوچھا اور لوگوں سے پوچھا، مجھے تو اس کا حوالہ نہیں ملا۔ پھر میں نے اس پر کچھ تحقیق کی، کتابوں میں دیکھا، میرے سامنے سیرت النبی اس وقت موجود ہے، اور جگہوں پہ بھی میں نے بہت کھنگالا، تو مجھے یہ پتہ چلا کہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شادی سے بہت ساری ایسی روایات ہیں، یہ جو شروع کا معاملہ ہے پرمیشن کا، وہاں بڑے بڑے جھوٹ منسوب ہیں، بڑے بڑے واقعات منسوب ہیں جن کا کوئی دین سے تعلق نہیں ہے۔ جی ہاں، تو میں اب اس پر اس لیے علیحدہ سے ہی ریکارڈنگ کروا رہا ہوں۔ تو مثلا ایک ہے کہ ابو بکر آئے، عمر آئے رضی اللہ عنہما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہاتھ نہیں دیا بی بی فاطمہ کا، یہاں تک ٹھیک ہے۔ آگے جو بات کسی نے ایڈ کر دی نا، یہ جھوٹ نکلی۔ بات بڑی پیاری ہے، بہت پیاری بات ہے، اور غالب گمان ہے ایسا ہی ہوگا۔ نبی کے گھر میں اور اہل بیت کے معاملے میں یہ فیصلے اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں، مگر ہم جب تک ہمارے پاس اس کا ثبوت نہیں ہے، ہم وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب نہیں کریں گے۔ تو وہاں بات اجازت سے اوپر کی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ان اللہ امرانی، مجھے تو اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں فاطمہ اور علی کی شادی کر دوں۔ اس نکاح کا اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے۔ اتنی بڑی بات، اب یا یہ حکم قرآن میں ہونا چاہیے یا حدیث میں ہونا چاہیے۔ سنی اور تشیع، تسنن اور تشیع دونوں کے مصادر میں یہ روایت موجود ہے۔ میں اس کے حوالے بھی لکھ دوں گا ڈسکرپشن میں اگر اللہ نے توفیق دی، بالتوفیق۔ کہیں پر بھی یہ پایہ صحت کو نہیں پہنچے، ضعیف، موضوع، جھوٹ، من گڑت۔ بات بے شک بڑی پیاری ہے، دین میں اس کا کوئی ثبوت، کوئی گنجائش ہی نہیں ہے ہمارے دین میں کہ بات بڑی وہ خوبصورت ہو، مزے کی ہو، روحانیت والی ہو تو اس کو بتا دو بھلے جھوٹی ہو۔ وہ دیکھ لیجئے گا، اس پر بنایا میں نے تفصیلی ریسرچ، چھوٹا سا ریسرچ کلپ ہے۔ ریسرچ کے لیے تو گھنٹوں چاہیے، تو وہ ایک ملخص ہے، نچوڑ ہے سیدنا قاسم ابن حسن ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کی مہندی اور شادی کا قصہ۔ اس پر میں نے جو بتایا وہاں بھی یہی کام ہو رہا ہے کہ بس بات مزے کی ہے تو لے لو، جھوٹ سچ کو نہ دیکھو۔ یہ دین ہے؟ یہ دین نہیں ہے۔ تو بی بی فاطمہ اور علی کی شادی جو ہے یقیناً ہمارا غالب گمان ہے اللہ کے حکم سے ہی ہوئی ہوگی، مگر رسول اللہ سے اس کو منسوب نہ کریں۔ رسول اللہ کا کوئی بھی عمل اللہ کے حکم کے بنا ہوتا ہی نہیں ہے، خاص طور پہ یہ دین کا حصہ ہے، شادی نصف دین ہے، تو بالکل اللہ کے حکم سے ہی ہوا ہوگا۔ مگر اب ہم نے اس پہ دعویٰ نہیں کرنا کہ رسول اللہ نے ایسا کہا، کیونکہ رسول اللہ نے کہا جس نے میرے بارے میں ایسا کچھ کہا جو میں نے نہیں کہا، وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے، والعیاذ باللہ۔ تو ہم ایسی بات نہیں کریں گے۔ اب جہاں تک اجازت کی بات ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیں حکم دیا ہے کہ اجازت طلب کرو۔ جس کی شادی پہلی بار ہو رہی ہے، کنواری ہے، اس کی اجازت طلب کرو۔ تو اجازت طلب کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تاکید کی ہے، تو یقیناً بی بی فاطمہ سے آپ نے اجازت طلب کی ہوگی۔ میرے پاس اس کی کوئی اوتھینٹک روایت نہیں پہنچی۔ اگر اوتھینٹک روایت بلا سند نہیں، با سند، با حوالہ ہو تو ہمیں بھی آپ ضرور ارسال کریں، تاکہ ہم اس کو اسی کی ڈسکرپشن میں، اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ڈال دیں گے۔
اور اس کو کامنٹس میں بھی لکھ کے پن کر دیں گے، باقاعدہ اجازت طلب کرنے کی حدیث، کہ آپ نے بی بی فاطمہ سے جا کے پوچھا ہو کہ علی سے شادی تمہیں منظور ہے، یقیناً پوچھا ہوگا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یاد رکھیں وہ اخلاق کے اس اعلیٰ مرتبے پر ہیں کہ کوئی انسان وہاں پہنچ نہیں سکتا۔ جب قرآن سکھاتا ہے کہ ایسا کام نہ کرو، ایسی بات مت کہو لوگوں کو جس پہ خود عمل نہ کرو، جب نبی ہمیں کہہ رہا ہے کہ پوچھو، اجازت طلب کرو، رضامندی پتہ ہو تمہیں، بعض دفعہ ہوتا ہے رضامندی پتہ ہوتی ہے بیٹی کی، پوچھا نہیں جاتا، وہ خاموشی ہی رضامندی ہوتی ہے، میں وہ بتا چکا ہوں پورا تفصیل سے اس میں۔ تو بی بی فاطمہ کی خاموشی ہی ان کی رضامندی تھی، وہ ایسی خاتون جنت ہیں کہ وہ تو مطلب اپنے منہ سے تو آ کے کبھی نہیں کہیں گی کہ میری شادی کریں فلاں سے یا وہاں پہ، ایسی نہیں ہوگی بات۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہہ دیا نا کہ اجازت طلب کیا کرو، اور جو شرمیلی ہوتی ہیں، با حیا ہوتی ہیں بہت ساری، وہ خاموش رہتی ہیں، تو یہ بی بی فاطمہ کے کیس میں بھی یہ واقعتاً ایسا ہی ہوا ہوگا، کیونکہ رسول اللہ نے جب قولاً کہہ دیا تو فعلاً تو آپ اس پہ بدرجہ اتم، آپ ہی تو اس کا اسوہ حسن ہے۔ قرآن جب کہتا ہے کرو تو نبی اس کا زندہ نمونہ ہے، چلتا پھرتا قرآن ہے۔ جب نبی سنت میں کوئی قول کہتا ہے تو اس کا فعل تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کر کے نمونہ دکھائیں گے، تو بالکل یہ اسوہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں بالکل ایسا ہی ہے۔ میں نے اس کا مطالعہ کیا کافی جگہ، مجھے اس پر روایت نہیں ملی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہمارے پاس موجود ہے۔ جب رسول اللہ کا حکم دوسروں کے لیے تو آپ نے یقیناً اپنے گھر کے لیے بھی ایسا ہی کیا ہوگا۔ اس پر جو بی بی فاطمہ اور حضرت علی کی شادی ہے نا، اس پر انشاءاللہ کسی دن پھر ہم آپ کو کچھ باتیں بتائیں گے کہ وہ شادی بھی ایک بہت ہی اعلیٰ نمونہ ہے ہمارے لیے، اس پر بہت اوتھینٹک پیاری پیاری روایات ہیں، بڑی خوبصورت باتیں ہماری حدیث کی کتابوں میں، اس پر انشاءاللہ بیان ہوگا کہ اس شادی سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں کہ جنت کے سرداروں کی، جنت کے اماموں کی جو شادیاں ہوتی ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔